गुरुजी संगत जी। गुरपा महाशिव चैनल में आज आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो गुरुजी महाराज की असीम अनुकंपा, विशेष कृपा है आपके परिवार पर। जो भी संगत आज इस सत्संग को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगी चैनल को, तो उनके घर में कभी भी सुख, शांति और समृद्धि की कमी नहीं होगी। ऐसी हमारे गुरुजी से प्रार्थना है संगत जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग का आरंभ करते हैं। सबसे पहले अपने मालिक का शुक्राना कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। किन किन चीज़ों के लिए शुक्राना करूं गुरुजी? शुक्राना शब्द और थैंक यू, ग्रेटिट्यूड बहुत कम है। आपने बहुत कृपा करी है गुरुपा, बहुत कृपा करी है वाहिगुरु। गुरुजी इतना अच्छा पति, समझदार, इतनी मेहनती, इतनी पॉजिटिव सोच रखने वाले हस्बैंड देने का शुक्राना गुरुपा। मैं तो किसी भी अपने आप को नहीं समझती हूँ लायक हूँ, लेकिन आपने आज के टाइम में इतना समझदार पति मुझे दिया है जो मुझको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। मेरे दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। कोई भी उनमें ऐब नहीं है गुरुपा, कोई भी ऐब नहीं है गुरुपा उनमें। ड्रिंक करते हैं लोग, मैं कैसे संभालती गुरुजी अगर मुझे ऐसा हस्बैंड मिलता, क्योंकि मैं इतनी कैपेबल ही नहीं हो पाती गुरुजी। मैं इतना समझदार पति के होने के बाद भी मैं पता नहीं क्या क्या कमी कर जाती हूँ कि मैं सोचती हूँ गुरुपा कि मैं समक्ष बनूँ, एक ऐसी गृहिणी बनूँ, एक ऐसी माँ बनूँ, कैसी बीवी बनूँ जो उनको प्राउड हो मेरे ऊपर। लेकिन गुरुपा अगर उनके अंदर कमी होती तो मैं कैसे सरवाइव कर पाती। वो मुझे हर पल समझाते हैं, मेरा साथ देते हैं, तब मैं थोड़ा कुछ कर पाती हूँ गुरुपा। उसमें भी मैं समर्थ नहीं रह पाती। तो इतने अच्छे समझदार पति देने का शुक्राना। हाँ गुरुजी, ये बात ठीक है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। पहले भी वो बहुत अच्छे थे, प्यार करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा था। वो गुस्सा अभी भी है उनके अंदर गुरुजी। उनका गुस्सा हर लो वाहेगुरु, मतलब उन्हें छोटी छोटी बात पे जो एकदम से गुस्सा आ जाता है, बस वो ही उनके ना 100 गुणों का एक अवगुण बन जाता है। बस वो उनसे मतलब उनका आहित ना हो उनके गुस्से से। अगर जहाँ जायज़ है तो ठीक है, लेकिन इतना गुस्सा ना करे कि अपनी हेल्थ पे भी ख़राब करे और आमने सामने जो है उसका भी नुकसान हो। आप तो सब कुछ जानते हो गुरुपा, बस उनके गुस्से को कंट्रोल करो। अदरवाइज़ वो बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे 2 प्यारे बच्चे गुरुजी, वो देने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे बड़े बेटे को इतना समझदार बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा। उसका एक्सीडेंट हुआ था संगत जी थोड़े टाइम पहले। तो संगत जी, मेरे गुरुजी की रहमत देखो, वो बिल्कुल मतलब उसने स्टार्ट करी थी चलाना, 1 साल हो गया था उसे चलाते चलाते स्कूटी। नई स्कूटी थी हमारी, 1 साल से कम ही हुआ होगा संगत जी, लेकिन हाँ मुझे ये था कि उसको अच्छी तरह चलाने आ गई थी। तो संगत जी क्या होता है कि नीचे हमारा जो घर है, हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, नीचे ग्राउंड में जो आंटी रहती हैं, तो मतलब हमारा जो ऊपर से नीचे तक शुरू तो नीचे से ही होता है घर। तो वहाँ पे जैसे कि उसने पार्किंग में स्कूटी अपनी लगानी स्टार्ट करी ना, तो पता नहीं वो ग्रीली क्या कहते हैं बच्चे आजकल, व्हीली देते हैं, वो उछल जाती है जो स्कूटी, वो दे रहा था, या मे बी वो उसका हाथ स्लिप हो गया, तो हमारे ही घर के एकदम से टकराया। बहुत तेज उड़ी उसकी स्कूटी, बहुत तेज टकराया और वो सीधा ना गली में चला गया और स्कूटी उसकी टक्कर खा के वहीं के वहीं। तो मेरे को नेबर्स वगैरह ने बताया, तो मैं फटाफट नीचे गई, उसे देखा, लेके आई, गुस्सा भी किया मैंने, क्या कर रहा था ये वो। फिर ऊपर आया संगत जी, मैंने स्कूटी की हालत देखी। स्कूटी आगे से पूरी टूट गई थी, कुछ भी नहीं था उसमें, बस पीछे की सीट वगैरह बची थी। और इतनी सी मतलब मैं ये गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि उसके किस्मत में तो डेस्टिनी में था ही उसके
جو ایکسیڈنٹ وغیرہ، لیکن وہ گھر کے نیچے ہوا تو سنگت جی میں جا کے دیکھ سکی اسے، میں لے کے آ سکی اس کو. اور پر سنگت جی اتنی کرپا ہوئی میرے گروپا کی کہ سارے نیبرس بول رہے تھے کہ کچھ لیا دیا تیرے سامنے آ گیا، اور تیرے گرو جی کی مہر ہے، یا مطلب انہوں نے بولا کہ کتنی کرپا ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہوا سنگت جی. مطلب اس کو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ کہیں خروچ آئی ہو یا کچھ ہوا ہو. سب نے بتایا، جو میں نے تو دیکھا نہیں تھا، میں اوپر تھی، تو جتنے بھی آس پاس سے سب نے دیکھا ہوا کہ تیز اڑی تھی، اتنی تیز تیری اسکوٹی اڑی تھی، بچہ وہاں جا کے گرا. تو اگر اس کا دیوار میں ٹکراتا سر تو اس کا سر پھٹ جاتا، کچھ بھی ہو جاتا سنگت جی. شکرانہ مالک، شکرانہ پرم پتا پرمیشور، شکرانہ میرے گروپا. تھینک یو گروپا میرے بیٹے کو بچانے کے لیے. اور بٹ میں نے سیفٹی کے لیے اس کے انجیکشن لگا لیا تھا کہ دیوار میں تو کہیں بھی لگا ہوگا تو میں نے وہ لگوایا تھا. باقی ادروائز اس کو کہیں بھی درد نہیں سنگت جی، کہیں کچھ نہیں. بس میں نے اس کو ہلدی کا دودھ دیا، اور اگلے دن تو ہمارے گھر میں فنکشن بھی تھا بہت پرسنل خاص. تو بس میں اسی لیے ڈر رہی تھی کہ اسکوٹی کام آ جاتی کہیں جانا آنا ہوتا تو. بٹ سنگت جی اسکوٹی بھی میں نے پھر 2-3 مہینے بعد رینیو کرائی. میں مطلب اسکوٹی ٹوٹ گئی تو سنگت جی وہ ٹھیک ہوگئی، لیکن میرے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا ہی کرتی نا، کیا منہ دکھاتی میں اپنے ہسبینڈ کو. اور سارے ریلیٹیوز آتے، کیا سنتے کیا بولتے. اور دوسری بات میرے بیٹے کو کتنا کشٹ ہوتا سنگت جی. میرے گروپا نے وہ اپنے اوپر لے لیا میری نا اسکوٹی پہ. آگے بھی جے گرو جی وائے گرو جی اور بلیسنگ آلویز، اور پیچھے بھی میں نے یہی اسٹیکر لگا رکھا تھا. تو جو آگے لگایا تھا وہی ایک دم اسی پہ ہی نا سارا وہ آ گیا تھا دیوار پہ جو ٹکرایا تھا تو کرش ہو گئی تھی اسکوٹی. تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے کہ گرو جی نے اپنے اوپر ہی لے لیا. آگے کا سارا حصہ اس کا ڈیمیج ہو چکا تھا، مڑ چکا تھا ایک دم. تو شکرانہ میرے مالک میرے بیٹے کو بچانے کے لیے، اس کے کشٹ ٹالنے کے لیے. سنگت جی ایک بار ایسے ہوا کہ میرے بھائی کی شادی تھی ابھی پچھلے سال، مطلب ہاں نومبر میں میرے بھائی کی شادی ہوئی ہے 2024 میں. سنگت جی کیا ہوتا ہے کہ شادی میں تو بہت خرچے ہوتے ہیں، اپنا کتنا بھی بجٹ ہو اس کے حساب سے بھی اوور ہی ہو جاتا ہے. تو سنگت جی کیا ہوتا ہے، میں پیسوں کے لیے تھوڑی پریشان تھی. میں شارٹ میں سنا رہی ہوں سنگت جی، کیونکہ ستسنگ گرو جی کہتے ہیں نا کہ شارٹ میں سناؤ، تو اس لیے میں شارٹ میں سنا رہی ہوں. کہ میرے کو ایسے پیسوں کی دقت سی تھی تو میں ایسے سوچ رہی تھی کیا کروں گی، کہاں سے لوں گی، یا مطلب کیونکہ ایسے ہوتا ہے کہ بھائی ایسی پریشانی ہوتی ہے تو کسی سے لینے میں بھی اچھا نہیں لگتا. اور آج کل کا وہ زمانہ بھی نہیں ہے سنگت جی کی کسی سے پیسے کی نیڈ کے لیے اب بولو تو کوئی دے دے گا. ایک اپنا پتی کام آ سکتا ہے یا پیرنٹس کام آ سکتے ہیں. تو سنگت جی پیرنٹس تو میرے گرو جی کی شرن میں چلے گئے ہیں، اسی وجہ سے میرے بھائی میرے پاس رہتا تھا. تو اس کی شادی کا تھوڑا سا ایک کہتے ذمہ داری تھی. پیرنٹس تو میرے رکھے گئے تھے پیسے، لیکن پھر بھی سنگت جی شادی میں بہت چیزیں ہوتی ہیں. وہ کس زمانے سے رکھے گئے تھے اور شادی اس زمانے میں ہوئی ہے، مطلب ان کے جانے کے 3-4 سال بعد. تو بیلنس میں وہ ڈفرینس ہر چیزوں میں آ ہی جاتا ہے. گولڈ کے ریٹ ایسے بڑھ رہے ہیں اور چیزوں کے ریٹ ایسے بڑھ رہے ہیں. تو سنگت جی میرے کو تھوڑی دقت تھی. تو اس ٹائم وہ منی زیادہ نہیں تھی، لیکن میرے لیے وہ ایک بلیسنگ کا کام کرا اس نے. تو سنگت جی میرے پاس اپنے آپ کال آتا ہے شام کے ٹائم کہ آپ کو میں پورا ایپ کا نام نہیں بتا رہی ہوں، اس کمپنی کے تھرو آپ کو وہ دیا جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں لون پرووائڈ کیا جا رہا ہے. تو میں نے کہا میں تو کوئی ورک نہیں کرتی. مجھے پتا تھا کہ کام کے اوپر ہی لون ملتا ہے. کافی بار میں نے ٹرائی بھی کیا تھا. تو میں نے کہا میں تو ہاؤس وائف ہوں، میرے کو تو نہیں ملے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے میں اپنی ڈیٹیل دوں پھر لاسٹ میں یہ ہو کہ آپ سلپ دکھاؤ. تو میں نے کہا نہیں میں میم کچھ بھی ورک نہیں کرتی ہوں، میں ہاؤس وائف ہوں. تو نہیں آپ کو تو یہ آپ کے پین کارڈ پہ اور آدھار کارڈ پہ دیا جا رہا ہے لون. میں نے کہا ایسا کون سا لون ہوتا ہے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر بھی تو آپ کو 13,000 کا لون دیا جا رہا ہے. 13,000 13 نمبر گرو جی کی بلیسنگ. تو میرے کو ٹرسٹ نہیں تھا بٹ پھر بھی میں نے اپنی ساری ریکوائرمنٹ کو ویڈیو کال آئی، ویڈیو کال پہ اپنا پین کارڈ آدھار کارڈ دکھایا. ودن 5 منٹس میں میرے اکاؤنٹ میں 13,000 روپے تھے گرو جی کی کرپا سے. ہاں تھینک یو گرو جی، شکرانہ میرے مالک، شکرانہ گروپا. آپ نے اس ٹائم مجھے وہ بلیسنگ دی تو میرے کسی نہ کسی خرچے میں وہ انکلوڈ ہوئی. اور سنگت جی اس کے بعد وہ ایپ میں اب تک یوز کر رہی ہوں.
میرے کو جب کوئی ایسی ضرورت ہوتی ہے، نیڈ ہوتی ہے، تو سنگت جی میں ہاؤس وائف ہوں، کچھ بھی ایسا نہیں ورک کرتی، لیکن وہ میرے کو اب تک کام آ رہی ہے۔ ابھی میں نے 74,000 کا لیا تھا اس میں، تو میں نے جب پہلا لون اپنا کلیئر کرا تو دوبارہ ان کا آفر آیا، تو میرے کچھ چل رہے تھے گولڈ لون، تو میں نے اس کو اتارا اور اپنا یہ یہاں سے لے کے دی تھی۔ تو یہاں سے یہ کیا ایزی ہو جاتا ہے سنگت جی کہ آپ کی انسٹالمنٹ اور آپ کا پراپر جو ہے وہ دونوں ایکول فارم میں کٹتا رہتا ہے، تو اس میں جو بیاج ہوتا ہے نا وہ زیادہ نہیں ہوتا، اور اماؤنٹ بھی آپ کے کٹتے۔ مان لو ایگزامپل کے لیے کہ آپ میں نے 13,000 لیے تھے، تو میرے کو کچھ 1,300 روپے دینے ہوتے تھے منتھلی کے، تو اس میں میرے 1,000 روپے ویسے بھی کٹ جاتے تھے، 1,000 روپے میرے ویسے کٹ گئے اور 300 روپے میرے ویسے کٹ گئے بیاج والے، تو میرے دونوں ہی اصل اور مول جو کہتے ہیں سنگت جی دونوں نکل رہا تھا، تو ایزی ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز خریدتے ہیں اس طریقے سے۔ تو میرا اس میں بھی میرے کو گرو جی نے اتنی ہیلپ کری کہ میرے کو تو کوئی لون مل نہیں سکتا تھا، لیکن ہاں اب تک میں اس کو یوز کرتی ہوں، تو میرا نا اپ گریڈ ہی ہو رہا ہے، میرا جو کہتے ہیں نا سول اپ گریڈ ہی ہو رہا ہے وہاں سے۔ ایسے تو سنگت جی یہ لینا لون وغیرہ ادھار کے چکروں میں نا بہت پریشانی ہوتی ہے، انسان ڈوبتا ہی ہے، لیکن جب ایسی کوئی ضرورت ہوتی ہے سنگت جی تو ہم کیا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنا گولڈ لون لے لیتے ہیں، یا پھر ہم کسی نیبر سے لیں گے یا کسی ریلیٹیو سے لیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے سنگت جی کہ پتہ نہیں میں کیوں بتا رہی ہوں سب، گرو جی کی مرضی ہوگی تو میں اس لیے بتا رہی ہوں۔ تو ہمیں کیا کرتے ہیں لوگ، ایسے ہی کرتے ہیں کہ کب دو گے کب دو گے، کبھی ایسی سچویشن آ ہی جاتی ہے، ویسے تو گرو کی کرپا ہو سب پہ کہ ایسی سچویشن نہ آئے، لیکن آپ سمجھتے ہو نا سنگت جی شادی اور گھر بنانا بہت کہتے ہیں نا کہ بڑے کتنا بھی لگا دو کم ہی ہوتا ہے، تو اس لیے سنگت جی تھوڑی دقت سے آ گئی تھی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ گروپا نے میری ہیلپ کری اور اب بھی میں اس کو ایپ کو یوز کرتی ہوں سیفلی، تو میری یہ کرپا ہے میرے گرو جی کی۔ اور سنگت جی پتہ نہیں کہاں سے میرے کام ہو جاتے ہیں پیسوں کے لیے، میرے کوئی کام اٹکتے ہی نہیں ہیں سنگت جی۔ میں مطلب کچھ میرا ایک پرٹیکولر بنا ہوا ہے کہ میرے ہسبینڈ اتنا دیں گے، سب کے ساتھ ہے، سب کا ایک گھر کا خرچ بنا ہوتا ہے تو اتنا دیں گے، لیکن پھر بھی سنگت جی میں شاپنگ کر لیتی ہوں، اور میرے بھائی کی شادی وہ میں نے بہت اتنے اچھے سے انجوائے کری سنگت جی، میں نے 17,000 کا لہنگا تو اپنے لے لیا تھا، اور بھابھی کے لیے بھی میں نے مطلب برائڈل لہنگا بھی اتنا مہنگا لیا، اور چلو برائڈل تو لے لیتے ہیں، لیکن میرے گروپا نے میرے کو اتنا سندر لہنگا دلوایا چاندنی چوک کی جس مارکیٹ سے میں لے، وہاں بھی میرے گروپا کا سوروپ لگا ہوا تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ ہاں یہاں پہ یہ ہے گروپا مجھے لے کے آئے ہیں، جب بعد میں سب کچھ ہو گیا تو میں نے دیکھا گرو جی اب تو آپ مجھے یہاں لے آئے ہو، اب مجھے دلوا دینا، اور لکیلی میرے کو پورے چاندنی چوک میں کہیں پسند نہیں آیا، 2 جگہ پسند آیا، ایک جگہ بات نہیں بیٹھی، دوسری جگہ یہی تھا، تو سنگت جی میرے گرو جی نے مجھے اتنا سندر لہنگا دلایا جیسا میرا من تھا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنا مہنگا لہنگا پہنوں گی، اور مہنگے کی بات نہیں، مطلب مجھے ٹھیک تھا کہ یونیک پہننا ہے، کچھ اچھا پہننا ہے، تو میرے گروپا نے مجھے وہ لہنگا دلوایا، اور مطلب میرے سارے کام میرے گروپا پیسوں سے مجھے کہیں رکنے ہی نہیں دیتے ہیں، مطلب جہاں مجھے ضرورت پڑتی ہے مجھے لگتا ہے اب میں کہاں سے دوں گی، اب میں کیا کروں، کبھی کبھی گرو جی سنگت جی ایسا ٹائم آتا ہے کہ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتے، کیونکہ سنگت جی میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ہسبینڈ آؤٹ آف انڈیا میں جاب کرتے ہیں، تو وہ ایک منتھلی جو ہوتا ہے مجھے پیکیج ہم نے بنا رکھا ہے کہ منتھلی آپ کو اتنا خرچ کرنا ہے، تو میرے منتھلی کا یہ ہے ٹھیک ہے، پہلے میرا پتہ نہیں اچھا تھا کہ بچ جاتا، لیکن بچے بڑے ہو گئے ہیں، فیس ہے، اسکول کا ہے، کنوینس ہے، پیٹرول ہے، بہت چیز ہوتی ہے سنگت جی، تو نہیں ہوتا میرے اس بجٹ میں، کبھی کبھی میرا 30 یا 31 تک ختم ہو جاتا ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ اب میں اچھا نہیں لگتا ہسبینڈ کو پریشر ڈالنا، تو ویسے تو وہ اپنی رسپانسبلٹی بہت اچھے سے نبھاتے ہیں، ان کو پتہ ہے 1 تاریخ ہوگی 2 تاریخ ہوگی 5 تک وہ کر ہی دیتے ہیں ٹرانسفر، لیکن سنگت جی اچھا نہیں لگتا نا کہ ہاں 30 تاریخ کو ختم ہوا میں ان کو 1 تاریخ کو فون کرنے لگ جاؤں، لیکن پھر بھی سنگت جی میرا کوئی کام نہیں رکتا گرو جی کی کرپا سے، کچھ نہ کچھ ایسا کہیں سے پیسے آ جاتے ہیں کہ میں وہ پیسے چلا لیتی ہوں، پھر میرے ہسبینڈ جب سیلری کی طریقے سے مجھے مطلب گھر کا خرچ دیتے ہیں تو میں اس کو کر دیتی ہوں ایڈجسٹ، تو مجھے کسی کے ہاتھ آگے نا ہاتھ نہیں پھیلانے دیتے میرے گروپا، گرو جی میرے پہ اتنی کرپا رکھنا کہ بس جو میرے لون وغیرہ چل رہے ہیں میں اس کو اچھے سے کلیئر کر دوں،
اور بس برکت دینا جتنے بھی پیسہ ہے، میں چاہتی ہوں، دیکھو لوگ یوں کہتے ہیں نا جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ، میں کہتی ہوں کہ میری چادر بڑی کر دو گروپا، اور میں اچھے سے پیر پھیلا سکوں، مطلب مجھے کچھ ایسی روزگار دے دو کہ میں ڈپینڈ نہ رہوں اور میں اچھے سے کر سکوں اپنی رسپانسبلٹی، ایک اچھی ماں بنوں، ایک اچھی وائف بنوں، ایک اچھی بہن بن سکوں۔ بیٹی تو گروپا اب اپنی بیٹی بنا کے رکھو، میرے پیرنٹس کے تو میں اچھی تھی، بری تھی، بیٹی تھی، لیکن اب اپنی بیٹی بنا کے رکھو گروپا، اور اچھی بیٹی بنا کے رکھو کہ میں آپ کا سارا کہا مانوں، جو آپ کے وچن ہے ان پہ چل سکوں، اتنی شمتا دو، اتنی شکتی دو میرے گروپا۔ اور جیسے آپ مجھے بولو نا شکرانہ کر، تو میں آلس نہ کروں، یا میں یہ نہ سوچوں کہ میں اب کروں گی، میں کس لیے کروں شکرانہ، بس میں فون اٹھاؤں اور میں ریکارڈ کروں اور آپ کا شکرانہ ستسنگ کروں گروپا، مجھے اپنے چرنوں میں رکھو، اور مجھے نا ہمیشہ نیوا ہو کے رکھنا گروپا، اور میری بھول چک کو پاگل جھلی بیٹی سمجھ کے معاف کر دینا گروپا۔ سنگت جی، اور میں اپنے ستسنگ مطلب بتاؤں آپ کو تو بتا رہی ہوں نا کہ بہت میرے اتنے بڑے بڑے ستسنگ ہیں کہ کل ہی ہو جائے گی اگر میں بتانے لگوں تو، لیکن پھر بھی میں شارٹ میں آپ کو تھوڑے بہت ستسنگ بتا دیتی ہوں۔ ایک تو شادی کا میں نے اپنے بھائی کا بتایا، تو میرے بھائی کی شادی میں نا بہت اڑچنیں آ رہی تھی، سب نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا کیونکہ میرے پیرنٹس نہیں ہیں، تو سنگت جی میرا بھائی نا میرے ساتھ ہی رہتا ہے، اور ابھی بھی اس کی شادی کو 8 مہینے ہونے والے ہو گئے میں بھی، ہاں تو میرے ساتھ ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرے پیرنٹس کا گھر نہیں ہے میرے پاس، تھوڑا بہت دور 5-10 منٹ کے ڈسٹینس میں اس کا گھر ہے، لیکن وہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے ہم نے، اور میرے بھائی کا نا من نہیں ہے ادھر جانے کا سنگت جی، کہ ممی کی بہت ساری یادیں ہیں یا کچھ ایسا کہ وہ پھلا پھولا نہیں ہے گھر، یا جو بھی لگا لو سنگت جی، تو ہم بھی سوچتے ہیں کہ چلو ان فیوچر اسے جانا پڑے گا تو وہاں کا رینٹ وہ کہیں اور دے دے گا، یا اس کو بیچ کے پراپرٹی کو کہیں اور دلا دوں، ابھی تو ان کے من میں یہی ہے، جب تک نبھے گی بھابھی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، تو سنگت جی تب تک تو ہے، میں بھی سوچتی ہوں کہ میرے ممی پاپا نے اتنا کرا ہے، میں بھی پاس تھی تو انہوں نے میرے بچوں کو پالا دیکھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ باہر رہتے تھے، میری شادی کے 10 سال کے بعد باہر چلے گئے تھے وہ، تو دوسرا بیبی میرے کنسیو ہوا تھا، تب اس کے بعد پھر میری امی نے جا پاپا کرا، جو بھی چیز ہوتی ہے بڑا پیار دیا مجھ کو سب چیز کا، ان لوز میرے تھوڑے دور رہتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن وہ زیادہ اولڈ ایج ہے تو پھر ان کا اتنا آنا نہیں ہو پاتا، میں ہی جا پاتی ہوں جب میرے ہسبینڈ انڈیا میں آتے ہیں۔ تو سنگت جی میں بتا رہی تھی کہ میری چاچی نے، تاؤ تو سنگت جی نہیں ہے، یہ ورڈ نکل جاتا، میرے پاپا ہی سب سے بڑے تھے 6 بھائیوں میں، تو میری دادی وغیرہ سب چلی گئی ہیں اس دنیا سے، تو مطلب کہ یوں کہہ رہے تھے، ان کا کہ مطلب یہ تھا کہ اپنے گھر سے ہی شادی کرنی چاہیے، بہن کے گھر سے شادی نہیں کرنی چاہیے، پتر نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، مطلب بات ہوئی تھی ایسے 10 طریقے کی، تو میرے مائنڈ میں یہ آیا سنگت جی دیکھو اچھی بات ہے، میں بھی مانتی ہوں کہ ہو سکتا ہے ہمارے پتر بھائی بیٹی کے آنے سے شرماتے ہیں یا جو بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو سنگت جی جب میری ممی بیمار تھی، لاسٹ ٹائم چل رہا تھا، تو 1 سال سے میری ممی میرے گھر ہی رہ رہی تھی، میرا کہنا یہ تھا، تو ان کی کہیں نہ کہیں ایک آتما جہاں بچے ہوتے ہیں وہیں ہوتی ہے، ابھی بھی میں بات کر رہی ہوں نا سنگت جی، تو میرے پیرنٹس کی سوروپ بول رہی ہوں، میرے گرو جی کا سوروپ بھی میرے سامنے ہے، میرا مندر بھی میرے سامنے ہے، میرے دونوں پیرنٹس کی فوٹو بھی میرے سامنے ہے، تو میں جو بول رہی ہوں اپنے دل سے اور سچ ہی بول رہی ہوں سنگت جی، کہ مطلب جہاں بچے ہوتے ہیں پیرنٹس کا بھی من وہیں ہوتا ہے، اور میں تو چاہتی ہوں میرے ماں باپ کو مکتی مل گئی ہو، کیونکہ ان کی جان نہ میرے بھائی میں بہت زیادہ بستی تھی، تو یہ اپنا گھر بسا لے، یہ کر لے، بہت چیزیں تھی سنگت جی، تو انہوں نے کہا وہاں گھر کے لیے، تو میرے کو بھی ہوا چلو کوئی نہیں، 4-5 دن کی بات ہے، جب تک یہ ریچولس ہے تو وہاں کر لیں گے، اور لیکن ان کا تو تھا کہ مجھے وہاں نہیں رہنا، اور مطلب میں جاب پہ بھی چلا جاؤں گا یا کوئی بات ہوگی تو وہ اکیلی رہے گی بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے مطلب کہ یہیں رہیں گے ہم، تو کیسے رہیں گے ہم اکیلے، ہمارا من کیسے لگے گا، تو بہت باتیں تھی سنگت جی، تو پھر میں نے کہا کہ یار تم وہاں جاؤ گے پھر ہم یہاں آئیں گے، تو پھر پوجا بھی پھر یہیں کرو، کیونکہ سب تو کہنے والا کیا کہ چلے جائیں گے، اور میرے لیے نا بہت مشکل ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی نہیں آ پائے تھے، ان کو چھٹی نہیں مل رہی تھی وہاں سے، انڈیا میں ہوتے تو سنگت جی کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتے، نہیں آ پا رہے تھے، اور فائنینس بھی انہوں نے میرا ایڈجسٹ کرا تھا، وہاں پہ رہے تھے تو انہوں نے ارینج وغیرہ کرا، جو کمی ہوئی تھی،
تو اس چکر میں وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں وہیں سے کرو شادی اپنی ممی کے یہاں سے. اور میں نے کہا کہ جب میری ممی لاسٹ میں یہیں رہی تھی تو میری ممی یہیں ہے, ہمارے پتر تو وہی ہو گئے نا, ہم کیا جانے زیادہ کسی. اور ہمارے پیرنٹس تو اتنے اچھے تھے, سیدھے تھے. دیکھو سنگت جی سب کو اپنے پیرنٹس اچھے لگتے ہیں, ہے نا. اور میرے دادا دادی بھی سچ میں سیدھے تھے, انہیں جہاں جو بول دو. تو یہی پیرنٹس یہی ہو گئے نا ہمارے پتر, تو جب یہ اتنے سیدھے ہیں تو یہ جہاں کہیں گے تو وہیں ہو جائے گی نا. ہم بلائیں گے, ہمیں پتہ تھا ہماری ممی کتنی سیدھی ہے, ہم بلائیں گے تو وہ کیوں نہیں آئیں گے. چلو یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ بھائی چاچا تاؤ کا کام ہوتا ہے یہ سب کرنا, ہے نا. بیٹیاں پرائے گھر کی مانی جاتی ہیں تو وہ نہیں کر سکتی. لیکن سنگت جی سب کہہ کے چلے جاتے. میرے کو کتنی دقت ہوتی شفٹنگ میں, یہاں سامان رکھنا وہاں سامان رکھنا. 2 بہنیں ہیں لیکن وہ بھی سسرال میں, تو وہ بھی ایٹ اے ٹائم 2 دن 3 دن پہلے ہی آئی تھی. تو سنگت جی میں کیسے کرتی. تو اس کے پیچھے میرا یہ ستسنگ ہے کہ میں نے سب سے اڑ گئی تھی کہ نہیں بھائی. اور میرے کو بس یہ غصہ تھا کہ جب تم چاچا ہو چاچی ہو یا جو بھی ہو جس کو بھی دقت ہو رہی ہے تو یہ بات تو سمجھو کہ جب میرے پاپا ممی نہیں تھے تب تم یہ بات بولتے نا کہ بیٹا تیری چاچی بیٹھی ہے, تیرے چاچا بیٹھے ہیں, تمہارا گھر ہے یہ, تو بیٹی کے گھر کیوں رہے گا. جب تیری شادی ہوگی تب تو جائے گا, تو اکیلا ہی تو ہے, تو کما کھا اور ہمارے ساتھ رہ, تو بیٹی کے گھر نہیں رہے گا. تب میں مانتی کہ چاچی چاچا یا کوئی بھی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی بیٹی کے گھر نہیں. جب بیٹی کے گھر بھائی رہ سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, تو شادی کرنے میں سنگت جی کیا دقت تھی. اور رہی پتروں کی بات, تو آج کل تو لوگ بینکٹ میں ڈیسٹینیشن ویڈنگ کرتے ہیں, تو سنگت جی پھر کہاں سے آ جاتے پتر. تو یہی دیکھو میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ ایسی سوچ ہے یا وہ ہے. میں نے تو دیکھو گرو جی کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے, میں نے یہ ریچولس وغیرہ دیکھے ان کے سب کرا, تو میں نے تو یہی سوچا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی میں اتنا کچھ نہیں کروں گا. ہاں اپنا پتروں کو بھگوان جی کو سب کو بول کے چلوں گے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, لیکن اپنے گرو جی کا ستسنگ کروں گی اور سیدھا ویڈنگ کروں گی. میرے من میں یہ آیا کیونکہ یار کس کس کو مناتے رہیں گے, کس کس کو چلاتے رہیں گے. میرے ان لوز بھی بھائی میرے بیٹے کی شادی جب تک ہوگی بھگوان جانے وہ رہیں گے نہیں رہیں گے. دوسری بات وہ گاؤں میں رہتے ہیں, کون ریچوولز اتنے کرتا ہے وہاں کے, اور میں ہی اپنے گھر کی بڑی بہو ہوں, مجھے اتنا کچھ پتا نہیں ہے ریچولس وغیرہ کا. میں نے تو بس گرو جی کا ہاتھ پکڑ لیا نا. میں کہتی ہوں میرے لیے تو ماں بس بھی یہی ہے اور میرے لیے یہ سب بھی یہی ہے. جتنا مجھے جیسے پتا چلتا ہے میں ویسا کرتی ہوں. میں بھاو سے پوجا کرتی ہوں, میں بھاو سے سب کچھ کرتی ہوں. میرے کو اس چیز کا نہیں پتا کہ ہاں بھائی مجھے اتنے کلو یہ چڑھانا ہے, اتنا پاؤ یہ چڑھانا ہے, اتنے گھنٹے بجانے, اتنا شنکھ بجانا ہے. میں ریچولس میں گرو جی سنگت جی میں بتاؤں میں میرے سے ہو ہی نہیں پاتا. میں صرف بھاو دیتی ہوں اپنے گرو جی کو اور اپنی دیوی دیوتاؤں کو بھاو دیتی ہوں بس میں, کہ بھائی میں آپ کا رکھ رہی ہوں, میرے سے جتنا ہو سکے گا میں اتنا کروں گی, میرے سے جتنے ورت ہوں گے اتنا کروں گی. تو زیادہ میرے سے جو چیز نہیں نبھتی تو میں اس کو نہیں کرتی, یہ سوچ کے کہ ہاں بھائی میرا ورت ہے اور مجھے بھوک لگ رہی ہے, مجھ سے نہیں ہوتی ہے چیزیں, جو میرے من سے آتی ہے میں وہی کرتی ہوں. اب صحیح غلط تو میرے گرو جی جانے, سنگت جی. تو پھر ہوئی میرے, ہاں اس میں ستسنگ یہ تھا کہ میرے بھائی کی شادی ہوئی تو سگائی تھی, تو سب کہہ رہے کہ نہیں, تو میرے بھائی بھی کہنے لگے یار بڑے بوڑھے ہیں تو کسی کو بھی نا روٹھا نہیں سکتے شادی بیاہ میں نا, روٹ کے کوئی کام ہوتا اچھا نہیں ہوتا. میرے کو بھی لگا یار میری وجہ سے کل کو میرے بھائی کو یہ نہ ہو جائے کہ بھائی اس کو اپنانے کے چکر میں سب کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. تو میں نے کہا نہیں, جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہوگا, کہیں سے بھی تو کیا وہیں سے ہو جائے گا. ایسا کرتے ہیں سگائی ہونے دے, سگائی کے بعد ہی تو ریچولس ہوئیں گے نا جو 5 دن کی پوجا ہوتی ہے. تو اماں بابا آئیں گے, میرے چچیرے اماں بابا آئیں گے, ابھی اماں بابا آئیں گے نا, وہ جو بولیں گے نا تو وہی کریں گے. تو سنگت جی اس سے پہلے دہلی پوجنے کا ایک ہمارے یہاں ہوتا ہے گنیش جی کو منانے کا, تو دہلی پوجنے ہم گئے تھے ایک دن پہلے, جس دن سگائی تھی اس سے ایک دن پہلے. تو ہمارے یہاں مٹھے لڈو سب کے ہی بنتے ہیں, تو وہ بنے تھے. تو پھر سنگت جی میرا چوک بڑا ہے اور جب ہم ممی کے یہاں رہتے ہی نہیں ہے تو پھر ہم وہاں کون دیکھتا نا, تو میں نے اپنے نیچے بنوایا تھا وہ مٹھے لڈو. اور میں یہاں سب سے پہلے میں اپنی ممی کی دہلی پوج کے آئی تھی اور ان کا آشیرواد لے کے آئی, ان کی بلیسنگ لے کے آئی کہ آپ رہنا سب کچھ. میرے بھائی سب مطلب کہ ہم نے تینوں بہنوں نے کرا, اور بھی چچیری بہنوں کو بلایا, سب کو کرا, مان سمان جو ہوا. پھر گھر آئے سنگت جی, اور اگلے دن میرے بھائی کی سگائی تھی, تو میری اماں بابا صبح ہی آ گئی. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی انہوں نے دہلی ویلی پوجی ہے, پتا تو چل ہی جاتا ہے. تو انہوں نے آتے کے ساتھ ہی سنگت جی بیٹھی, پانی پیا. تو انہوں نے مطلب میرے پاپا ممی کی فوٹو لگی ہوئی, انہوں نے دیکھتے ایسے بولا کہ کر تو ہاں, تو پتا نہیں کس نے پوچھا تھا کہاں سے کرو گے شادی, کیا ہے ایسے کسی نے پوچھا تھا. تو میری اماں کے منہ سے یہی نکلا یہیں سے ہوئے گی شادی, شادی کہاں سے ہوئے گی. دہلی یہاں پوج گئی ہے, وہاں پوجی آئی ہے لڑکی, اور مٹھے لڈو بن رہے ہیں,
تو وہاں سے کیوں ہوئے گی شادی؟ اب یہیں پہ رہتے تھے یہ، تو یہیں پہ ہوئے گی شادی سنگت جی میں انہیں دیکھ کے حیران ہو گئی، جو میری ایک دم دھاکڑ اماں ہے جن کو دیکھ کے سب ڈرتے ہیں، جن کی چلتی ہے نا. تو وہی جب یہ بات بول دی انہوں نے کہ یہیں بیٹی کے گھر سے ہوئے گی، کیا بیٹی بیٹا کوئی بات نہیں یہیں رہتی تھی تو یہیں سے ہوئی، تو پھر دوسرا کوئی کیا کرے گا. پھر ان کے ساتھ ساتھ میری چاچی وغیرہ سب کو آنا پڑا، کرنا پڑا. تھوڑے سے ڈرامے کرے انہوں نے، ہم یہ نہیں کریں گے، کسی چیز میں انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. ہماری کوئی پوجا پاٹھ میں یا لگا لو سنگت جی جو کڑی وڑی جو سب بنتی ہے ہمارے، کسی چیز میں انہوں نے کوئی سہیوگ نہیں دیا. سیدھا آئی وہ رکی لیڈی سنگیت سے ایک دن پہلے تک، جب تک یہ پروگرام ہوا آتی تھی چلی جاتی تھی. اور ایک ہی دن 2 دن کا ہی آج کل ہوتا ہے. تو انہوں نے مطلب کسی، لیکن گرو جی کی کرپا سے میرا کوئی کام نہیں رکا. میں نے اتنی بنا کے رکھ رکھی تھی، میری ممی نے اتنی بنا کے رکھ رکھی تھی کہ میری بہت ساری نیبرس بھابھی اور میری آنٹی اور میں اور میری ایک منہ بولی چاچی، ہم سب لگ کے مطلب ہم نے جو گھر کے جتنے ریچوالس ہوتے ہیں ان کا کھانا وانا، کہتے ہیں کہ بیٹیوں کے گھر نہیں، لیکن بیٹیوں سے کام بھی تو نہیں کرانا چاہیے نا پھر. تو پر ہم نے کرے سنگت جی، دیکھو ہمارے گھر کی تھی تو ہم نے کوئی وہ نہیں رکھا، سب کو ہم نے پیار سے بولا، ویلکم کرا. جو کرا ٹھیک ہے، جس نے جو نہیں کرا کوئی بات نہیں. لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں تھا کہ ان کے پیرنٹس نہیں ہیں تو ساتھ دینا چاہیے تھا نا. اور انہوں نے مطلب میرے کو اتنا نیچا دکھایا ہر ایک ہی چیز میں، تو نے یہ نہیں کرا، تو نے وہ نہیں کرا، مطلب اماں ہی بنا دیا مجھے. میں اپنے بھائی سے صرف 4 سال بڑی ہوں سنگت جی، اور مجھے ایسا ٹریٹ کرا کہ جیسے کہ میں پتہ نہیں 50 سال کی بڑھیا ہوں، مجھے سب کچھ کا گیان ہوگا. پر پھر بھی کوئی بات نہیں، میرے گرو جی میرے ساتھ تھے نا. تو پتہ نہیں کیسے کہاں سے کیسے سب کچھ ہوتا گیا، سارے کام اتنے بڑھیا ہوئے، اتنی بڑھیا بارات نکلی میرے بھیا کی. بہت زیادہ پورا دیکھتا رہ گیا محلہ کی اتنی اچھی شادی ہوئی ہے ان کی. تو سب کچھ اتنا بڑھیا ہوا بہت زیادہ. تو ہم نے یہ سارے ریچولس وغیرہ کرے. پھر بولا ٹھیک ہے. پھر بعد میں انہیں کے بچے آ کے بول کے گئے کہ بھائی جو روٹھا روٹھا، جو نہیں روٹھا نہیں روٹھا، لیکن شادی تو ہو گئی، بہو تو آ گئی، تو سارے کام ہو گئے. ہم نے نہیں بولا گرو جی سنگت جی کسی کو بھی کچھ بھی، کیونکہ سب کو روٹنے منانے کا حق ہے جس کا جو ہے. انہوں نے بھی کوئی بڑے ہیں تو کچھ سوچ کے بولا ہوگا، لیکن میری بھی مجبوری تھی سنگت جی. میں کیسے ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر رکھتی. تو میرے بھائی کی شادی ہے نا بہت بڑی میرے لیے رسپانسبلٹی ہو گئی تھی، تو وہ میری اچھے سے نمٹ گئی. اور میری بھابھی بھی اچھی ہے، میرا بھائی بھی اچھا ہے، بس وہ اچھے ہی رہیں اور اپنا برکت لے اپنے گھر میں شفٹ ہوئیں. اتنی بلیسنگ دینا ان کو سنگت جی. آپ بھی ان کے لیے پریئر کرنا کہ وہ اچھے سے اپنے گھر میں شفٹ ہو سکیں، لے سکیں. کیونکہ میرے کو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن زمانے کو بہت دقت ہو جاتی ہے کہ بہن کے گھر رہ رہا ہے، بہن کے گھر رہ رہا ہے. تو بس یہ چیز کا کلنک تھوڑا اس کے اوپر سے بھی ہٹ جائے، میرے پہ سے بھی تھوڑی رسپانسبلٹی ہٹ جائے، اپنا دونوں اچھے سے رہیں، مست رہیں بس. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی. ایک میں اور ستسنگ سناؤں گی بس اپنے بیٹے کا، اس کے بعد میں نیکسٹ ستسنگ میں اپنے شکرانہ کروں گی گرو جی. ایک ستسنگ میرے بیٹے کا میں نے پہلے بھی شاید ریکارڈ کیا تھا یہ ستسنگ، کہ 11th میں نا 10th میں تک میرا بیٹا بہت اچھا پڑھا تھا، بہت اچھا مائنڈ تھا، سب کچھ اچھے سے کرا اس نے، بڑے والے بیٹے نے. تو سنگت جی اس کو کیا ہوا، جیسے اس کا اسکول چینج ہوا تو 11th میں اس کا نا تھوڑا سا مائنڈ ڈائیورٹ ہو گیا. وہ بھی اس لیے کیونکہ 10th کے بعد نا اس کا 1 سال کا گیپ ہو گیا تھا. میری ممی ایکسپائر ہوئی تھی تو میں اس کا 11th میں ایڈمیشن کروا نہیں پائی. میرے ہسبینڈ آئے ہوئے تھے، پھر وہ باہر گئے تو مطلب تھوڑا پیسوں کا بھی ارینج نہیں ہو پایا، دوسرا اس کا کہیں نام ہی نہیں آیا تھا. تو 1 سال کا اس کو گیپ دینا پڑا تھا سنگت جی. تو اس وجہ سے اس کا نا گیم میں ادھر ادھر تھوڑا دماغ زیادہ لگ گیا تھا. تو اس نے 11th میں نا بہت پریشان کرے. اس کی کمپارٹمنٹ آ گئی تھی، کمپارٹمنٹ آ گئی تھی 2 پیپروں میں. تو سنگت جی اس کے پیچھے بھی میرے ایک ستسنگ تھا، میں نے سنایا ہوا ہے پہلے، تو میں شارٹ میں سنا رہی ہوں ابھی. کسی کمپارٹمنٹ آ گئی تھی اور اس کے اسکول والوں نے نا کہہ دیا تھا کہ پاس ہونے کے بھی آثار نہیں ہے، کچھ چیٹنگ ویٹنگ کا بلیم لگ گیا تھا، لیکن کری نہیں تھی اس نے چیٹنگ، کسی دوسرے بچوں نے کری تھی. تو میں نے اسکول میں جا کے اپلیکیشن وغیرہ دی کہ بھائی اس نے تو نہیں کری، آپ کیمرے ویمرے نکالو، اگر میرے بیٹے نے کری ہوگی تو آپ جو مرضی کرنا، مجھے پتہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس نے آج تک کبھی ایسا کچھ نہیں کرا، پڑھنے میں اس کا مائنڈ بہت تیز تھا کیا گرو جی، سنگت جی ہے بھی. تو اب اس کے بعد انہوں نے کیا کہتے ہیں کرا، تو پھر انہوں نے ایک دم سے میرا یہ ستسنگ ہے شکرانہ ستسنگ، کہ جو بچے کی کمپارٹمنٹ آ رہی تھی انہوں نے کہا تھا پاس نہیں ہو پائے گا، پتہ نہیں انہوں نے کیسے 1 ہفتے بعد مجھے بلایا اور اس کو پاس کر دیا. بس اتنا بولا کہ آپ کو نا 12th میں اچھے نمبر لانے، 70% سے اوپر ہی نمبر لانے. جس بچے کی کمپارٹمنٹ آگے ہونے کے آثار نہیں تھے سنگت جی، اس کو 70% کے لیے اپروچ کیا گیا کہ اتنا
आप करोगे, नहीं तो फिर आप अगर अपने ढंग से पढ़ाई नहीं करी तो निकाल देंगे। संगत जी, इस बार मेरे बेटे के 12th के बोर्ड क्लियर हो गए, और आप मानोगे नहीं, मेरे बेटे की 77% आई है। और बहुत अच्छे से, वो इतने अच्छे नंबर, ब्लेसिंग नंबर था 77, मेरे गुरुजी की डबल ब्लेसिंग थी। तो 77, उन्होंने 70% का टारगेट दिया था, बल्कि 7% ऊपर ही था। और बहुत अच्छे से हमने उसको मतलब कि अप्रिशिएट हुआ कि भैया अच्छे से उसने कर लिया अपनी जो एक उसको मिली थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने पूरी करी। वो मेरे गुरुजी की मर्जी की वजह से। वो धक्का लगना है कि 11th में इसको थोड़ा ज़रूरी होगा शायद, इसलिए गुरुजी ने ये दिखाया था कि तेरा बेटा हमेशा शुरू से अब तक पास पास हो रहा है अच्छे नंबरों से, और अब वो थोड़ा भटक रहा है। तो हम भी थोड़े से एक्टिव हो गए कि हाँ भाई तेरी कंपार्टमेंट कैसे आ गई, आज तक तो आई नहीं, और वो भी 2-2 में आ गई। और फिर उसके बाद उसको मेरे गुरुजी ने ब्लेसिंग के रूप में उसको अच्छे से बोर्ड हुए, उसने सीयूटी की एग्ज़ाम दी है। संगत जी बस प्रे करना और गुरु जी कृपा करना कि उसके अच्छे से रेगुलर कॉलेज में उसका एडमिशन मिल जाए। फर्स्ट टर्म की जो लिस्ट आई थी उसमें अभी तक उसका नाम नहीं आया, सेकंड टर्म की अब निकलेगी, तो आई थिंक सेकंड की भी निकल गई, अब लास्ट निकलेगी है, तो उसमें आ जाए। संगत जी गुरु जी उसके ऊपर कृपा करना कि उसका ना एक मार्गदर्शन कर दो, कि उसको अभी समझ नहीं आ रहा कि उसको किस में क्या करना है। रेगुलर कॉलेज तो करना ही है, लेकिन सिविल की भी उसे तैयारी करनी है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए उसको। और मैं भी बहुत वरीड हूँ, उसके पापा भी बहुत वरीड है। बस आप कोई रास्ता निकालना परमपिता परमेश्वर की, वो सेट हो जाए अच्छे से, उसका करियर बन जाए, वो अच्छे से बस भक्ति में लगा रह के अपने जो कर्म है वो कर सके। तो ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग था अपने बड़े बेटे के लिए, उसके ऊपर कृपा करना गुरुपा। और छोटे बेटे का भी मेरा एक सत्संग है। सत्संग तो मेरे पास बहुत सारे शुक्राने मेरे पास इतने इकट्ठे हो गए ना मेरे गुरुपा के, कि रोज करूँगी तब भी खत्म नहीं होंगे। लेकिन मेरे गुरु जी ने कहा है कि बेटा तेरी आगे की ब्लेसिंग जो मैंने सोच रखा है ना गुरुपा, ये चीज़ हो जाती तो मैं करती शुक्राना। तो मेरे गुरु जी ने मुझे बोला है कि अगर बेटा तू शुक्राना करेगी ना तभी तेरी आगे की ब्लेसिंग ऑन होएगी। तो संगत जी मेरे छोटे बेटे की ना अभी मार्च में ये होली के आसपास बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे गुरुजी के ना सत्संग आ रहे थे मुझको बार बार कि बेटे की परेशानी है, बेटे को परेशानी हो जाएगी, बीमार हो जाएगा, होली पे ध्यान रख इसका। तो वही हुआ संगत जी, मैंने मैसेज सुने नहीं थे या मैं ध्यान नहीं दे पाई, तो मैंने नहीं सुने थे। तो उसकी ना छोटी होली से ही बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी संगत जी। वो ना उसको हर फेस्टिवल इतने अच्छे लगते हैं कि पूछो मत। सबका एक ना एक फेवरेट होता है ना फेस्टिवल, उसको तो मतलब इतना वो खेलने में इतना ज़्यादा वो ध्यान है उसका कि उसे होली भी फेवरेट है, उसकी दिवाली फेवरेट है, उसकी अभी आ रही है ये 15 अगस्त, अब बढ़िया पतंग में लगा हुआ है, तो उसको ना हर चीज़ का इतना शौक है। तो मैं बहुत खींचती हूँ उसको कि बेटा इतना मत कर, देख दिवाली पे ऐसे होता है, होली पे ऐसे होता है, लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं संगत जी। तो उसकी तो छोटी वाली बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, तो मैं तो ऐसे ही, मेरा तो बेटे में मतलब सब माँओं की होती है ना एक जान बसती है। तो मेरे को तो ना खाने का होश ना पीने का होश, जैसे तैसे मैं काम करती हूँ। और मैं मेरे बेटे को होश ही नहीं, तब बेहोश बिल्कुल, जिससे पता नहीं क्या हो गया, सच में उसका पैर वैर ही आया था। और संगत जी मैं आपको बता रही हूँ, मैं ज़्यादा रिचुअल्स वगैरह ये सब मैं बस ऐसे मन से और ऐसे करती हूँ। बस अपने 2 टाइम मेरे गुरु पास जोत जलवा ले, मेरे से वही बहुत है। मेरे से तो हो ही नहीं पाता कुछ भी। गुरु जी मेरे पे थोड़ी रहम करो, कृपा करो कि मैं इतनी बदतमीज ना हूँ, मतलब मैं अच्छे से पूजा पाठ तो करूँ, इतने कृपा करो गुरुपा। लेकिन हाँ संगत जी, तो मैं इतना वो नहीं, तो मेरे को पता नहीं था, मैं अगर कुछ ऐसी चीज़ भी है तो मैं कैसे उतारूंगी। मेरी तो मम्मी ने अब तक सब कुछ करा, मेरे बच्चों की नज़र उतारना हो, ये कुछ भी करना हो, मेरी मम्मी बहुत साथ देती थी। जब से मम्मी गई है ना, मेरे को बहुत, वो बच्चे बीमार भी हो जाते हैं ना, तो मेरे को घबराहट हो जाती है। मैं अकेली क्या करूँगी, मैं इसके पापा है ना मेरे इन-लॉज है, मैं इतनी सी उम्र में मतलब कि ऐसे अकेली सी हो गई हूँ। लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे गुरु पाए मेरे साथ है ना, तो सब कुछ है मेरे साथ। संगत जी मैं सत्संग सुनती रहती थी, मेरा बेटा बीमार था, बस उसकी जैसे तैसे मैं नज़र उतारती थी, और उसने कुछ भी अन्न का दाना 2 दिन से नहीं खाया था। और मैं सत्संग सुन सुन के बस सोती थी, उठती थी तो मेरे मन में यही चल रहा होता है, चाहे गुरु जी शुक्राना, गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, बस यही चलता रहता था। और मेरे बेटे को ठीक कर दो गुरु जी, मेरे बेटे को ठीक कर दो, बस यही चलता रहता था। पूरे एक दिन तो मेरा बेटा बेहोश रहा, फिर दूसरे दिन उसको
थोड़ा सा होली वाले दिन उसको मॉर्निंग में होश आया, जो वो होली का इतना दीवाना था खेलने के लिए, मुझे ऐसे खेलने वैसे खेलने। मेरी भाभी की पहली होली थी तो वो भी अपने मायके गई हुई थी, तो सबको इनवाइट किया था। मैं तो खैर नहीं जाती वैसे भी, ठीक होता तो, लेकिन ये तो जाता क्योंकि इसको बहुत अपने देवर की तरह ही मानती है। थोड़ा नटखट है ना, भांजे की तरह नहीं रखती है, वो भी थोड़ा एक्टिव है, तो मतलब मस्ती करता रहता है। तो आना है तुम्हें वंश, तो तुम्हें जरूर जरूर आना है। पर इसकी हालत नहीं थी संगत जी। और पता नहीं बड़ी होली पे कैसे इसको थोड़ी सी होश आया। मैंने थोड़े शगुन करने के लिए थोड़े पकौड़े उकड़े बनाए, आना तो किसी को था नहीं ज़्यादा। मैं इतना खेलती वेलती भी नहीं हूँ, हाँ फ्रेंड्स हो गई ऊपर नीचे तो चलेगा कभी कभार, लेकिन इतना नहीं। तो मैं, कोई आना भी नहीं था घर पे, पर मैंने चाय पकौड़े वगैरह बनाए। ये उठा तब तक मैंने बना लिए थे, मैं गुरु जी को लगा दिया था कलर वगैरह। तो इसका थोड़ा सा खून ठीक हुआ, इसने थोड़ा सा पानी पिया, फिर मैंने जल प्रसाद दिया, मैंने कहा खाएगा। इसने 2 पीस आलू के पकौड़े खाए, फिर मेरे को मेडिसिन देनी थी, मैंने मेडिसिन दी इसको। और फिर ये थोड़ा सा अच्छा फील करा, फिर उनका खेलेगा, कह रहा हाँ उनको बुला दो। मेरी एक नेबर्स में भाभी रहती है ना, बहुत अच्छी है, वो अपने बच्चों को भेज देती हैं, आते रहते जाते रहते, उनसे पता नहीं मुझे एक अच्छी सी अटैचमेंट है। तो मैंने कहा कि, तो उन्होंने भी देखो भेज दिया, नहीं तो कौन करता है गुरु संगत जी, कोई नहीं भेज पाता, सब अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं ना। और उनको भी देखो ये ट्रस्ट है कि मैं उनको मानती हूँ, या उनके बच्चों को ये नहीं कि आए तो मैं उनका ध्यान नहीं रखूंगी। तो मैं, वो आए 2-3 बच्चे, 3 बच्चे हैं उनके और एक मेरा बेटा हो गया, तो इन्होंने गैलरी में अपने जस्ते से हल्की फुल्की होली वोली खेली। फिर मैं भी थोड़ा सा नीचे गई इनके साथ, थोड़ा सा अच्छा लगा, बस इन्होंने हल्का फुल्का गुलाल लगाया, बैलून वैलून करे, मैं ऊपर आई, कपड़े वपड़े चेंज करे इसके, मतलब शगुन हो गया इसका। और फिर इसको मन था खेलने का, खेला, मतलब उठा हुआ। मेरे गुरु जी ने मुझे बताया था कि बीमार होगा ही होगा। फिर मैंने इसके टेस्ट वेस्ट कराए थे, तो इसका इन्फेक्शन आया था पेट में, लेकिन वो गुरुजी की कृपा से मेडिसिन से ही सही हो गया। ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ भाई इसको ड्रिप लगी, क्योंकि इससे पहले 2 बार इसको टाइफाइड हो चुका था। मैं डर गई थी कि टाइफाइड तो नहीं है, बुखार बहुत तेज हो रहा था, लेकिन वो तो इन्फेक्शन आया था, तो फिर मेडिसिन से सही हो गया। और गुरु जी की कृपा से वो अच्छा है, ठीक है। लेकिन उस टाइम मैं बहुत डर गई थी कि मैं कैसे ध्यान रखूँगी इसका, क्या करूँ। तो ये मेरा छोटा सा सत्संग था, मेरे बेटे की, छोटे वाले बेटे की ब्लेसिंग दी थी मेरे गुरु जी ने। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना, हेल्दी रखना, वेल्दी रखना, खुश रखना, उनको अच्छी और लंबी लाइफ देना, और अपने चरणों से जोड़ के रखना गुरुपा। मेरे पति को भी लंबी उम्र देना, उनको हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। एक सत्संग और है गुरुपा, जो मुझे अभी भी याद आया है कि एक दिन मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ के, मैं स्कूल छोड़ के उसको सो जाती हूँ, क्योंकि रात में लेट सोते हैं, हस्बैंड बाहर है तो कभी बात बात हो जाती है, और आदत ही हो गई है अब लेट सोने की। फिर बच्चों को भेज के तो मैं सो जाती हूँ 2-3 घंटे, फिर आने से पहले उठ जाती हूँ। उस दिन क्या हुआ कि मेरे को नींद नहीं आ रही थी या कोई काम था, तो मैं मतलब वहाँ थी गैलरी में, तो मेरे भाई की शादी नहीं हुई थी तब का सत्संग है। तो एक अंकल, नेबर्स अंकल हैं बुढ़े से, तो वो बात कर रहे थे, वो योगिता आज तू कैसे जगी रह गई, तो कैसे उठ गई, ऐसे मजाक कर लेते हो। तो मैंने कहा हाँ अंकल जी आज मुझे नींद ही नहीं आई, ऐसे करके मैं कपड़े उतारने लगी अपनी गैलरी से। तो एक अंकल जी आए, थोड़े से ओल्ड एज थे, वो उस गली में से निकल के आए। मुझे आज भी वो विजुअलाइज होता है, और मेरे घर के आगे ना पेड़ है बड़ा सा, तो वहाँ आके खड़े हो गए, मुझे 2 सेकंड तक ऐसे देखने लगे, फिर कहने लगे, मतलब वो इतनी डिस्टेंस पे थे पर मुझे उनकी आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी। वो कह रहे कि मैं 2 घर गया था, उसके बाद तेरे घर आया हूँ, दे दे जो देना है, ऐसे उन्होंने बोला। और मैंने ना इग्नोर सा कर दिया, मतलब मैंने ऐसे यूँ करके यूँ कर दिया, मैं अंकल से कंटिन्यू बात करती रही। तो फिर उन्होंने बोला आखिरी बार बोल रहा हूँ, देना है तो दे देना, तो मैं जा रहा हूँ, 2 घर आया हूँ, तीसरे घर तेरा ही है। तो मेरे को कुछ समझ सा नहीं आया, और ऐसे लगा भी नहीं। मैं अंदर आई और मेरे पास ना ना कैश था, मतलब चेंज नहीं था। हम लोगों की मेंटालिटी होती है ना कि मतलब ज़्यादा पैसे नहीं देने हैं ये वो। अब मुझे तो सच बताऊँ संगत जी, मुझे अभी याद भी नहीं है कि मेरे पास उस, क्योंकि कभी कभी मेरे पास होता है कि पैसे होते भी नहीं है कैश, या तो ऑनलाइन होंगे या तो कभी कभी नहीं भी होते। मैं बताती हूँ, जैसे लास्ट टाइम होता है तो, क्योंकि मैं खुद कुछ करती नहीं हूँ, हस्बैंड कर देते हैं, तो भाई कभी खर्च हो जाता है, कभी नहीं हो जाता है, लेकिन हाँ इतने तो थोड़ी बहुत मैं रखती हूँ कि दिक्कत ना हो। लेकिन मुझे उस टाइम का याद नहीं, मेरे पास थे ही नहीं पैसे। फिर मैं आई वहाँ से गैलरी से, मेरा भाई सोया हुआ था, तो मैंने उससे कहा भाई 10-20 रुपए खुले हैं तो दे दे, तो वो ऐसे देखता मुझे, फिर जेब में से निकाल के उसने दिए मुझे।
تو یہ اس کی طرف سے بھی تھوڑی بلیسنگ ہو گئی کہ بھائی پیسے تو اس کے لگے لیکن ہاں دیے میں نے. اب جو بھی ہو گرو جی نے دونوں کو بلیس کر دیا. تو مجھے یاد نہیں ہے کہ 30 تھے یا 20 تھے. 20 تو تھے ہی، اتنا تو پتہ ہے مجھے. تو میں گئی نیچے اور میں انہیں دیکھ کے آئی. اور سنگت جی انہوں نے جو ہاتھ میرے سر پہ رکھا، وہ ہاتھ میں ابھی بھی ویژولائز کرتی ہوں نا، فیل کرتی ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے میرے گرو جی کا ہاتھ تھا وہ. تو انہوں نے بولا سدا سہاگن رہنا اور خوش رہنا، ایسے کچھ تھا. سدا سہاگن کا تو مجھے یاد ہے. اور میں ویسے تو میرے کو نا، میں ایسے 2 منٹ نیچے کھڑی ہو جاتی ہوں، کوئی چیز ہوتی ہے تو کچھ ہو جاتی ہوں. میں پتہ نہیں کیوں میں فٹاک سے چڑھتی سیدھا جینے پہ سے آ کے دوبارہ گیلری میں آ گئی. اور وہ تھے ہی نہیں انکل جی. اور مطلب یہ والے انکل تو تھے، وہ نہیں تھے جو اولڈ ایج کے انکل آئے تھے. تو میرے یہ والے انکل پوچھے کون تھے. تو میں نے کیا بولوں، کیونکہ وہ لگ ہی نہیں رہتے ایسے جیسے کہ کوئی بابا وابا آتے ہیں کچھ پیسے لینے کے لیے، یا کیا بولوں مانگنے آتے ہیں کچھ کرنے آتے ہیں. ایسے تھے ہی نہیں. اتنی اچھی سی شرٹ پہن رکھی انہوں نے، اتنی اچھی پینٹ پہن رکھی، بالکل جیسے کہ جینٹل مین نہیں ہوتے اولڈ ایج کے انکل، جینٹل مین ایسے. اور انہوں نے شوز پہن رکھے بلیک کلر کے، ہے نا. اور مطلب ایک دم اچھے سے لگ رہے تھے. وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ جیسے بابا ہوتے ہیں مانگنے والے، سب کو ہی پتہ چل جاتا ہے. تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کون تھے یہ. تو میں نے کہا وہ پیسے ہیں. کوئی تو 2 بار چونکے وہ ہیں. میں نے کہا ہاں. تو کہہ رہے میں تو سوچا تیرے کوئی جاننے والا ہے، تو ایڈریس بتانے گئی ہے ان کو. میں تو سوچی کوئی ایڈریس پوچھ رہے ہوں گے تیری ممی کے یہاں کا یا کہیں کا. تو میں نے کہا نہیں ایسے نہیں تھے وہ بس ایسے ہی بول رہے تھے. تو میں نے زیادہ کچھ بولا نہیں. اور پھر وہ انکل بھی ادھر چلے گئے، میں بھی آگے، میرے بھی دماغ سے نکل گئی. بٹ ہاں ایک چیز میں یہاں پہ کروں گی، گرو جی مجھے معاف کر دینا، क्षमा کر دینا کہ میں کتنی بھاگن بولوں گی یا بے وقوف بولوں گی اپنے آپ کو. مجھے معاف کر دینا گرو جی. میں کتنی بیکار ہوں نا کہ انہوں نے مجھے بولا کہ سدا سہاگن رہنا. تو میں سیڑھیوں پہ چڑھتے کہہ رہی ہوں کہ کیا آشیرواد دیا ہے. اچھا سا آشیرواد دے دیتے سدا سہاگن رہنا. یہ دے دیتے کہ بھائی اپنے کچھ پیروں پہ کھڑی ہو یا خوش رہے گی، یا مطلب کوئی اچھا سا دے دیتے کہ میرے کو جیسے کہ مائنڈ میں یہ چلتا رہتا ہے سنگت جی آج کل کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑی رہوں، میں مطلب کہ ایک ہوتا ہے نا کہ انڈیپینڈنس رہوں. تو میرے کو یہی تھا دماغ میں. تو بٹ میرے کو یہ تھوڑی پتا تھا کہ میرے گرو جی ہیں وہ. بٹ اس کے لیے क्षमा مانگتی ہوں گروپا. آپ نے تو مجھے ایک ورڈ میں نا سب کچھ دے دیا. کیونکہ ایک سہاگن کے لیے اس کا پتی ہمیشہ خوش رہے، ہیلدی رہے اور وہ سہاگن ہی رہے، تو اس سے بڑی بلیسنگ تو کچھ ہونے دو. میرے تو کرتا دھرتا ہے میرے ہسبینڈ ہے، وہ ہی میرا گھر چلاتے ہیں سنگت جی. بہت پھر اگر مطلب کہ میرے پرسنل جیسے میرے بچوں کا میرا ہو گیا، میرے ان لوز کو دینا. اور مطلب وہ اتنے اچھے سنسکاروں والے ہیں کہ میرے گھر والوں کے لیے بھی اتنا اچھا سوچتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اتنا اچھا سوچتے ہیں. اور میرے لیے بھی مطلب ان کی ایک پازیٹیو سوچ ہے بہت زیادہ. بہت اچھے ہیں گرو جی. انہیں ہمیشہ بلیس کرنا اور ان کو اچھی ہیلدی لائف دینا. ان کو بھی خوش ہونے کا حق ہے، وہ محنت کرتے ہیں اتنی. گرو جی ان کے اوپر تھوڑی کرپا کرنا کہ ان کے سارے جو بھی قرض وغیرہ دور ہو جائے. وہ ان کو بھی خوش رہنے کا حق ہے، اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کا حق ہے. بس ان کے غصے کو کنٹرول کر کے، باقی ان کے اندر نا ایک بھی عیب نہیں ہے. آپ کرپا کرنا گروپا ان کے اوپر. بہت اچھے ہیں وہ. تو شکرانہ گرو جی. ہاں تو میں آئی اندر اور میں نے جیسے سیڑھیوں کے اوپر سے آئی انکل سے بتا کے کہ ہاں وہ انکل نا کچھ پیسے ویسے کے لیے کہہ رہے تھے لینے، مطلب مانگ رہے تھے میرے سے ایسے. تو میں نے بھی وہ نہیں کرا. وہ انکل ادھر چلے گئے، میں اندر آئی. میں نے جیسے فون اٹھایا فیس بک اوپن کرا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آج میں تجھ کو ورد روپ میں درشن دینے تیرے گھر آؤں گا. یہ میرے کو آج بھی نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں دیکھتی ہوں وہاں آئے اور یہاں یہ آئے. اور سنگت جی اتنا ٹیوننگ مطلب کہ 2 سیکنڈ کے اندر ہی میرے کو میسج آ گیا. جیسے ہی میں دیکھا میں اتنی خوش ہوئی. ہاں میرے گرو جی تھے، وہ میرے گروپ آئے تھے یار. میں تو کتنی کیئر لیس ہوں، کتنی میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، کچھ بھی ہوں ہی نہیں میں کچھ بھی. پھر بھی گرو جی نے اتنی کرپا کری ہے میرے پر کہ مطلب گرو جی گھر تک آ گئے، گھر کے باہر تک آ گئے. میرے مندر میں سوروپ ہے ان کا اور میں ان کا گنگان کر سکتی ہوں، شکرانہ کر سکتی ہوں. تو کتنی بڑی بلیسنگ دی ہے نا. اور یہ بلیسنگ بھی نا میری ممی کی طرف سے جیسے کہتے ہیں نا کہ پیرنٹس کسی کو زمین جائیداد دے کے جاتے ہیں، کسی کو جینیٹک بیماری دے کے جاتے ہیں، یا کچھ بھی ڈی این اے سے ہوتا ہے. لیکن میری ممی نے مجھے اتنی سندر سوگات دی ہے، اتنی پیاری بلیسنگ دی ہے. میری ممی کے تھرو ہی میں گرو جی سے جڑی ہوں.
मेरी मम्मी जाती थी तो मेरी मम्मी का विश्वास था, तो उनको देख देख के मेरा भी विश्वास बन गया। मेरे को शुरू से था कि मुझे कोई गुरु बनाना। जब से मैं अक्षरधाम मंदिर गई थी ना, तब से मेरे को था कि मुझे कोई गुरु बनाना वहाँ की कहानी सुन के। लेकिन ऐसे कोई गुरु तो हमारे घर में किसी ने बना नहीं रखे थे जैसे कि साक्षात होते हैं। मेरी मम्मी जब जुड़ी इनसे, फिर इनका सत्संग सुनने लगी। उससे पहले मैं बीके शिवानी दीदी के सत्संग वो सुनती थी कि ऐसे ऐसे होता है, वो तो बहुत अच्छी हैं, वो भी अच्छा समझाती है। तो ब्रह्म कुमारी जी में मैं सोचती थी जाऊंगी जाऊंगी, लेकिन वो लॉकडाउन लग गया। उसके बाद मेरी मम्मी ने इनसे जुड़ी हुई थी, तो फिर मम्मी के साथ मैं 1-2 बार गई थी सत्संग में। फिर ये मेरे घर पे सत्संग होने लग गया लॉकडाउन में, तो फिर मैंने भी इनको फुल सरेंडर कर दिया। पहले ही सत्संग में मैं इतना रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी। और मैंने सच में इनसे कहा कि गुरु जी अब आप ही देखना, आप ही संभालना, मैं अब आपको अपना गुरु मानती हूँ और मैं आपकी शरण में हूँ। अब आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शरण में हूँ, आपको ही संभालना, आपको ही देखना है। क्योंकि अब मैं मेरे पेरेंट्स जब मतलब मेरी मम्मी जब आपसे जुड़ी हुई हैं, तो हमारे घर तो सत्संग होते रहेंगे। मम्मी गुरुजी करती है और बर्थडे मनाती है आपका या सत्संग कराती है, तो मैं तो ऑब्वियसली बात है मैं ज़्यादातर यहीं आऊँगी, करूँगी। और मैं अलग डायरेक्शन में जाऊँगी, मम्मी अलग डायरेक्शन में, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि नहीं, अब गुरुजी को ही मैं थामूंगी, गुरुजी को ही मैं अपना गुरु बनाऊंगी। तब तक तो मुझे पता नहीं था कि इतना कि ये रूप में है नहीं है, क्या होता है, अंकल आंटी बोलते हैं, कुछ नहीं पता था। पर फिर भी मैं इनका सत्संग सुनती, इनके सत्संग में मतलब भजन ही इतने अच्छे हैं कि सुनते रहो तो ऐसा लगता कि अपने ऊपर ही है। मेरी बिटिया चली ससुराल, गुरुजी कृपा करो, क्योंकि मेरी बहन की शादी नहीं हुई थी, तो मेरे को यही चीज़ें विजुलाइज होती थी। और मुझे नहीं पता था कि मुझे ही मेरी बहन को ससुराल भेजना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मी उस टाइम तक थी। फिर मेरी मम्मी एक्सपायर हुई, तो मेरे भाई की शादी तो चलो अभी हुई है, तो पहले हमने अपनी बहन की शादी करी थी, उसका भी सत्संग है संगत जी। उसकी भी शादी मेरे गुरुपा ने कैसे चटपट कराई, और इतना एंजॉय करा मैंने उसकी शादी में। भाई की शादी में भी एंजॉय करा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी। लेकिन उसकी शादी में मेरा भाई भी था ना मेरे लिए बैकबोन, क्योंकि वो थोड़े बाहर के काम कर रहा था। अब इसमें तो दूल्हा बना हुआ था, फिर भी जो इससे हुआ था इसने करा था। फिर मेरे बेटे ने बहुत साथ दिया था, मेरे बेटे ने बहुत काम किया मेरे भाई की शादी में। और मेरी बहन की शादी में मेरा भाई भी था, मेरी बहन ने भी बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली थी। और तो मतलब मैंने इंजॉय भी करा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाई। तो मेरे गुरुजी ने उसकी भी शादी बहुत अच्छे से करा दी थी। कैसे क्या हुआ हमें नहीं पता चला, बस उनकी कृपा से हुआ था। और मेरे पेरेंट्स की जो ब्लेसिंग थी उनकी तरफ से, क्योंकि उनकी जान थी मेरे भाई बहन में ना, थी तो हम चारों बहन भाई में, लेकिन उनमें ज़्यादा थे क्योंकि वो कुंवारे थे दोनों। तो होता है ना, अगर हम भी जा रहे हो तो हमें अपने बच्चों की फीलिंग आएगी कि इनका क्या होगा पीछे से। तो उनकी ब्लेसिंग से और मेरे गुरु परमपिता परमेश्वर की कृपा से, ब्लेसिंग से उन दोनों की शादी बहुत अच्छे से हो गई। वो भी, उसकी भी एक बेटी है। तो गुरुजी उनको भी मैंने सत्संग में नाम लिया, तो उनको भी ब्लेस करना, हम चारों बहन भाई को ब्लेस करना, मेरे पति को ब्लेस करना, मेरे बच्चों को ब्लेस करना। ये जितनी भी संगत आज सत्संग सुन रही है, शेयर करे तो उनको भी, शेयर ना भी करे तो संगत जी आप उनको भी ब्लेस करना। और हर माँ बाप को एक अच्छे बच्चे देना, और हर बच्चों को एक अच्छे पेरेंट्स देना जो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी कर सके। तो अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। सत्संग तो बहुत है, शुक्राने मेरे गुरुपा के बहुत है। अगर करने बैठूँ तो उनके गुणगान की तो दिन रात क्या पता नहीं कितना टाइम निकल जाए। लेकिन जो भी मुझे सत्संग अभी ऐसे ही मुझे 3:33 पे मैंने स्टार्ट किया था, मुझे टाइम अब मैं देखूंगी कितना हो रहा है। तो जितना भी मुझसे हुआ, मुझे जब जैसे जैसे जो भी याद आया मैंने शॉर्ट में कहने की कोशिश की है और उसको शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझसे जो कोई भूल हो गुरु जी मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।